أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ اور ذرا بلند تر صلوات. میخانہ توحید کا ذوق رکھنے والے بیٹھے ہیں ہمارے سامنے، جو بادہ توحید کا ایسا ذوق رکھتے ہیں کہ ایسا ذوق دنیا میں کسی اور مکتب میں دیکھا نہیں جا سکتا. بادہ ناب پینے والے اور ہوتے ہیں اور درد تہے جام پینے والے اور. سورہ مبارکہ صافات، یوں تو قرآن مجید کی کوئی بھی آیت کہیں سے تلاوت کیجئے، اگر انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو کلام الہی سنتے ہی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ایوان ذہن میں اور خانہ دل میں ایسی روشنی پیدا ہو جاتی ہے جس کے سامنے سورج بھی ماند پڑ جاتا ہے. اگر ذوق ہو نا اور یہ احساس ہو کہ کس کا کلام ہم سن رہے ہیں، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام. اللہ سے محبت ہو، رسول سے محبت ہو، اہل بیت رسول سے محبت ہو، باطنی طہارت ہو، ظاہری طہارت ہو، اس کے بعد انسان ایک بسم اللہ سن لے تو طبیعت منقلب ہو جاتی ہے، اور اپنی اس ظاہری شکل و صورت اور حیات و حیثیت کو بچانے کی ریاضت کرنی پڑتی ہے. ورنہ جو اہل حال ہیں ان کی تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو
تو یہ تو کہیں سے بھی کوئی آیت قرآن مجید کی سن لے کوئی اہل ذوق، اہل شوق، اہل شغف، اہل عشق، اہل جنوں، اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جو بطور خاص عشق خیز ہوتی ہیں۔ ادبی زبان ہے، اب اعتراض کرنے والے اعتراض کریں تو کریں، عشق خیز ہوتی ہیں، جنوں خیز ہوتی ہیں۔ البتہ یہ وہ جنوں نہیں ہے کہ جو مرض میں شمار ہوتا ہے، یہ وہ جنوں ہے جو کمال عشق و عقل کی منزل ہوتی ہے۔ وہ جنوں جو مرض ہے، عقل اس کا علاج کرتی ہے۔ وہ جنوں جو کمال عشق کی منزل پر ہوتا ہے، وہ عقل کی رہنمائی کرتا ہے۔ عقل عافیت کوش ہوتی ہے اور جنوں عافیت بیزار۔ بہرحال یہ آیت جو ہے، یہ مقام والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، صف بستہ ہو کر پرے جمانے والوں کی قسم۔ بروں کو، اہل شر کو، اہل منکر و منکرات کو جھڑکنے والوں کی قسم، رد کرنے والوں کی قسم، ذکر الہی کرنے والوں کی قسم۔ یہ تین قسمیں کھا کر اعلان کیا گیا ہے، ان الہکم لواحد، تمہارا معبود تو بس ایک ہے۔ یہ میرا پرانا جملہ ہے، کئی بار دہرا چکا ہوں۔ قرآن مجید بسم اللہ سے والناس تک اس کا جو موضوع ہے وہ توحید ہے، توحید باری تعالی۔ قرآن مجید نے حیات اور کائنات کے تمام مسائل کو حل کیا ہے تو اساس توحید پر، لیکن ہر جگہ توحید کے مضمون کو پیش کرنے کا انداز الگ الگ ہے، کیونکہ یہ مضمون ایسا ہے، یہ مضمون ایسا ہے جو ذہن انسانی سے بہت بلند ہے۔ توحید کا مضمون، جی ہاں توحید کا مضمون اتنا آسان نہیں ہے، اور توحید کی حقیقت میں خود کو گم کر دینا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ توحید کی منزل میں اس قدر ثابت قدم ہونا کہ پروردگار کے نگاہ میں قابل ذکر ہو جائے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کل تھوڑا سا بیان آیا تھا نفس مضمون سے قریب کہ یہ ثبات قدم کیا ہے اور کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ عرض کیا تھا میں نے، ثبات قدم جسمانی قوت سے، مادی وسائل سے نہیں پیدا ہوتا، ثبات قدم کمال یقین سے پیدا ہوتا ہے۔ ثبات قدم کمال یقین سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمام حضرات ایک سعی کرتے رہیں، اپنے یقین میں اضافہ کرتے رہیں، شک کو قریب نہ آنے دیں، نہ شک کو قریب آنے دیں، نہ کسی ایسے کے قریب جائیں کہ جو اپنے شک کا اعتراف کرتا پھرتا ہو۔ بس یقین اور اہل یقین کے ساتھ رہیں، یقین اور اہل یقین کے ساتھ۔ یہ گفتگو بہت وسیع ہے، بہت عمیق ہے، بہت رفیع ہے، بہت فکری ہے۔ اس گفتگو کا تعلق بیک وقت دل سے بھی ہے اور دماغ سے بھی ہے۔
گفتگو بڑھے گی آگے. لیکن ایک سوال کل عزیز مکرم نے کیا تھا ممبر پر آتے آتے، جی چاہ رہا تھا کل ہی جواب دے دوں، لیکن وہ ایک رو ہوتی ہے گفتگو کی، تو اس میں جو چیز آ گئی، نہیں آئی. سوال یہ تھا جو غالباً میری ہی پہلی یا دوسری مجلس کے بیان کی روشنی میں تھا کہ قرآن مجید آخر حرف بے سے کیوں شروع ہوا؟ سوال تو ہے. پھر میں نے ایک بات اور عرض کر دی تھی، لوگ حروف کی تفسیر نہیں کر پاتے اور میں چاہتا ہوں کہ حرکات تک کی تفسیر ہو، کہ بھئی کہیں پر زیر آیا ہے تو کیوں آیا، اور کہیں پہ زبر آیا ہے تو کیوں آیا، اور کہیں پہ پیش ہے تو کیوں ہے، اور کہیں پہ سکون ہے تو کیوں ہے. خدا کی قسم قرآن مجید کے ایک ایک زیر و زبر و ایک ایک سکون کی تفسیر ظاہری بھی ہے، تفسیر باطنی بھی. اگرچہ لکھی ہوئی کوئی تفسیر ایسی ایک مجموعے میں موجود نہیں ہے، مگر یہ سب علم بکھرا ہوا موجود ہے بفیض حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور بطفیل باب مدینۃ العلم، بطفیل صاحب منبر سلونی، بتصدق صاحب منبر غدیر. یہ ہے بکھرا ہوا علم ہے، اور یہ علوم بکھرے ہوئے ہیں، یکجا نہیں ہیں، اس میں بھی لطف پروردگار ہے. اب بچوں کو سمجھانے کے لیے بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ علم بکھرے ہوئے کیوں ہیں. تم ایک سوال کا جواب دے دو تو میں اس سوال کا جواب دے دوں. یہ رات میں دیکھتے ہو آسمان پر تارے، ستارے، سیارے، یہ بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ کوئی حکمت ہے نا، کوئی حکمت ہے جو ستارے بکھرے ہوئے ہیں. یہ حکمت ہر جگہ ہوتی ہے، علوم بھی بکھرے ہوئے ہیں، حکمت ہے. اس لیے کہ یہ علوم مقام ختم نبوت ہیں، علوم قرآن ہیں، انہیں کوئی ایک ظرف بشری جمع کر نہیں سکتا. چاہے وہ بوذر ہوں، سلمان ہوں، عمار ہوں، مقداد ہوں، حذیفہ ہوں، جابر ابن عبداللہ انصاری ہوں، کوئی بھی بڑے سے بڑا نام لے آئیں، تمام علوم مقام ختم نبوت اور علوم قرآن کا جامع کوئی ہو نہیں سکتا ہے سوائے اس کے جسے اللہ نے رسول کا نفس قرار دیا. امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب. تو اب وہ بسم اللہ کے سلسلے میں بھی میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ اس میں 5 حرکتیں ہیں زیر کی ہیں. سوال آیا کہ جناب 5 نہیں ہیں، آپ نے صحیح نہیں گنا. 6 ہیں. بھائی بے کے نیچے زیر ہے، بسمل، بسم کے میم کے نیچے زیر ہے، پھر بسم اللہ، اللہ کی ہے کے نیچے زیر ہے، پھر الرحمن، رحمان کے نون کے نیچے زیر ہے، اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ الرحیم کی میم کے نیچے زیر ہے. تو یہ تو 5 ہوئی. اچھا رحیم کی میم سے پہلے ہے بھی تو ہے کے بعد یہ ہے، اور ہے کے نیچے کیا ہے؟ زیر. تو چھٹی زیر تو موجود ہے، اسے گن کیوں نہیں رہے ہیں؟ اچھا ایک تو ذوقی جواب دے دوں اور پھر حلی جواب دوں. ایک جواب ایسا دوں جو ذوقی ہے نا، ذوقی جواب ہے. جب آیت تطہیر نازل ہوئی تھی، آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، اس میں 6 جبرائیل آ گئے تھے مگر آج تک 55 گنے جاتے ہیں.
اصحاب کہف 5 ہیں کہ 6؟ کیا گنتے ہیں آپ؟ 5 ہی گنتے ہیں نا، 6 کیوں نہیں گنتے؟ اب یہ تو میں نے کہا ذوقی جواب ہے نا. اب ذرا حلی جواب سن لیجئے. یہ جو زیر زبر پیش اور سکون ہوتا ہے یہ ایک ہی قسم کا نہیں ہے، یہ 3 قسم کے ہیں. یہ کیا ہوا؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلے دن یا دوسرے دن کہ یہ حروف جو ہیں 2 قسم کے ہوتے ہیں، یہی عرض کیا تھا، حروف مبانی اور حروف معانی. احسنت، یاد ہے بچوں کو، جوانوں کو. حروف مبانی وہ ہیں جن سے الفاظ بنتے ہیں. یہ 28 حروف ہیں عربی کے. اور یہ بھی بتا دوں کہ اس میں بھی اختلاف ہے. بھیا تعلیم کی دنیا میں اور علم کی دنیا میں، تحقیق کی دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں اختلاف نہ ہو. اب میں کہہ دوں 28 ہیں تو کوئی پورا دبستان لے کے آ جائیں گے، کہیں گے 28 نہیں 29 ہیں. اچھا مجھ سے کہیے گا تو میں دلائل قائم کر دوں گا کہ 29 ہیں، اور پھر اگر کوئی الجھے گا تو میں دلائل یہ بھی قائم کر دوں گا کہ 28 ہیں. دونوں دلائل میرے سامنے ہیں. تو یہ جو حروف مبانی ہیں جن سے الفاظ تشکیل پاتے ہیں، یہ مشہور قول یہ ہے کہ 28 ہیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ 29 ہے. یہ 28 اور 29 میں کیوں فرق ہے ابھی بتا دوں یا پھر آپ کے سوال تک انتظار کروں؟ نہیں، جب آپ سوال کریں گے تب بتاؤں گا. ابھی تو 2 سوال آئے ہیں، 2 کا جواب دے رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. لیکن اب میں چاہتا ہوں وہ نسل پیدا ہو جائے جو ایک ایک علمی مسئلے پر، جسے کہتے ہیں نا کوٹ کوٹ کے اس کے اندر علم بھر دیا جائے. تو ایک مسئلہ بھی ایسا نہ ہو جہاں کھوکھلی معلومات ہو. عربی کے حروف 28 ہیں کہ 29، اس پر بھی آپ کی تحقیقی نظر ہونی چاہیے. ہمارے بچوں کی تجوید کی کلاس میں جائیں اور پھر سیکھیں 28 حرف ہیں کہ 29 حرف ہیں. یہ بالکل ابتدائی چیزیں ہیں اور انہیں معلوم ہونا چاہیے آپ کو دلائل کے ساتھ. اچھا، تو وہ تو حروف مبانی ہیں. اور پھر ہیں حروف معانی جو جملوں میں یا لفظوں میں مل کر معنی پیدا کر دیتے ہیں. زیر زبر پیش یہ جو حرکات ہیں ان کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم ہے جو حرکات بنا کی ہوتی ہیں، یعنی کوئی لفظ یا کوئی حرف مبنی ہوتا ہے اس حرکت پر، اسے بنا کی حرکت کہتے ہیں یا بنا کا سکون کہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ عربی کی کلاس نہیں ہے اور گرامر کی کلاس نہیں ہے، لیکن چونکہ مطالب عرفانی جڑ گئے اس لیے ذکر کر رہا ہوں. جیسے ماں ایک حرف ہے، ماں، میم الف ماں حرف ہے اور اسم بھی ہے. یہ حرف بھی ہے، یہ اسم بھی ہے. کہیں یہ حرف کے طور پہ آتا ہے حروف معانی میں، اور کہیں یہ اسم کے طور پر آتا ہے اسم موصول کے طور پر. یعنی املا وہی ہے، حیثیتیں 2 ہیں. املا ایک ہی ہے، کلمہ بظاہر ایک ہے لیکن بباطن 2 ہیں. اچھا، یہ میم کے اوپر زبر ہے اور الف کے اوپر کیا ہے؟ سکون. ماں، تو یہاں پر جو سکون ہے اسے کہتے ہیں مبنی علی السکون. یہ مبنی ہے سکون پر. یہ بنا اس کی سکون پر ہے. حرف جر ہے بے، با، یہ مبنی ہے کسر پر، اس کے نیچے زیر ہی رہے گا ہمیشہ. تو کچھ حرکتیں ہوتی ہیں اور کچھ سکون ہوتے ہیں کہ جو بنا سے مبنی ہیں. اچھا، کچھ وہ ہیں جو تشکیلی ہیں. یہ کیا ہوا؟ تشکیلی ہے کہ کوئی 3 حرفوں کا لفظ ہے، 4 حرفوں کا لفظ ہے، 5 حرفوں کا لفظ ہے، تو پہلے حرف سے لے کر اور آخری حرف تک بیچ کے جتنے حروف ہیں ان سب کے اوپر بھی تو زیر زبر ہوتا ہے. جیسے رحیم میں
لفظ رحیم میں رے پہ زبر ہے، ہے کے نیچے زیر ہے، اور اس کے بعد یہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ ساکن ہے نا، رحیم، یہ کے نیچے زیر نہیں ہے، ہے کے نیچے زیر اسی لیے ہے کہ اس کے بعد یہ ہے رحیم، اور وزن کا تقاضا بھی ہے، یعنی اس لفظ کی تشکیل میں اس زیر کا حصہ ہے، یہ ہمیشہ زیر ہی رہے گا، یہ زبر نہیں ہو سکتا، یہ پیش نہیں ہو سکتا، واضح ہے؟ تو یہ تشکیل کلمات سے تشکیلی حرکات ہیں اور سکونات ہیں۔ کسی عربی میں کسی بھی لفظ کے بالکل آخر میں، بہت توجہ سے آپ سن رہے ہیں اور بہت محظوظ ہوں گے، اور اس سے بھی عملی درس لے کے جائیں گے، عرفانی درس بھی، عملی درس بھی۔ کچھ حرکتیں ہوتی ہیں اعرابی، یہ اعراب کیا ہے؟ اعراب کہتے ہیں ما فی الضمیر کے اظہار کو، حالت کے اظہار کو، معنی کے اظہار کو، کسی بھی لفظ کے آخر میں، اسی لیے حرکت مختلف ہو سکتی ہے۔ پورے قرآن مجید میں دیکھیے اللہ کے نیچے ہر جگہ کیا زیر ہے؟ کہیں اللہ ہے، کہیں اللہ ہے، کہیں اللہ ہی ہے۔ اسم میں کیا ہر جگہ زیر ہے؟ نہیں، کہیں اسم کی میم پہ پیش بھی ہو سکتا ہے، کہیں اسم کی میم پر زبر بھی ہو سکتا ہے، کہیں اسم کی میم کے نیچے زیر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح الرحمن ہے، کہیں الرحمن کی نون پہ پیش ہو سکتا ہے، کہیں زیر ہو سکتا ہے، کہیں زبر ہو سکتا ہے۔ الرحیم کی آخری میم پر کہیں زیر ہو سکتا ہے، کہیں زبر ہو سکتا ہے، کہیں پیش ہو سکتا ہے۔ یہ جہاں زبر ممکن ہے، پیش ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود جملے کی ساخت میں وہ ایسی حیثیت میں ہے کہ وہاں زیر آیا ہے۔ یہ حرکات ہوتی ہیں حرکت اعرابی۔ اب یہ تشریح لوگ کہیں گے کہ جناب والا انہوں نے وہ بالکل ابتدائی مکتبی درس جو ہے وہ سنانا شروع کر دیا اور مجلس کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ مجلس کا وقت ضائع نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو سمجھیں۔ ایک شخص ہے، اب بالکل بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ایک شخص ہے جو خلقی طور پر جھکا ہوا ہے، یہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس طرح کھڑا نہیں ہو سکتا، کمر جھکی ہوئی ہے، پیٹھ جھکی ہوئی ہے، سر جھکا ہوا ہے، اور یہ راستے میں چل رہا ہے تب بھی جھکا ہوا ہے، گھر پہ بیٹھا ہے تب بھی جھکا ہے، مسجد میں آیا تب بھی جھکا ہے، مسجد میں آیا، مجلس میں آیا تب بھی جھکا ہے، کہیں شادی میں گیا تو جھکا ہوا ہے، کہیں غم میں گیا تو جھکا ہوا۔ بھائی وہ ہائی ہے جھکا ہوا، تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھو کتنا خشوع و خضوع ہے اس میں، ہمیشہ رکوع کی حالت میں رہتا ہے۔ یہ نہیں کہیں گے نا کہ جناب دیکھیں یہ تو ہمیشہ رکوع کی حالت میں رہتے ہیں، یہ نہیں کہیں گے۔ کسی کو خدا نخواستہ کوئی اور بیماری ہے اور بیماری کی بنا پر وہ ایسا ہے کہ ہمیشہ وہ گویا کے سجدے کی حالت میں نظر آتا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا یہ ہمیشہ سجدے میں رہتا ہے۔ جو کھڑا ہو سکتا ہو اور بخاطر خدا جھکے اسے کہتے ہیں رکوع میں ہے۔ جو بیٹھ سکتا ہو، کھڑا ہو سکتا ہو، پھر بخاطر خدا سجدے میں جائے اسے کہتے ہیں سجدے میں ہے۔ تو یہ حرکت جو جزء کلمہ ہے بدل ہی نہیں سکتی کبھی، اسے معنی سجود سے ربط نہیں ہے۔ جہاں زیر کے بجائے زبر اور پیش بھی ممکن تھا مگر اس جملے میں وہاں زیر ہے، اس کا تعلق علامتی طور پر سجدہ گزاروں سے ہوگا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور وہ صرف دو ہیں، یا اعرابی حرکت یا بنا، تشکیلی حرکت کا شمار نہیں ہوگا، اس لیے ہے کے نیچے جو زیر ہے اس کا شمار نہیں ہوگا، وہ تو ہی ہے زیر۔ جیسے فرشتے
جو تسبیح کر رہا ہے وہ تسبیح کر رہا ہے، جو تحمید کر رہا ہے تحمید کر رہا ہے، جو رکوع کی حالت میں ہے رکوع کی حالت میں ہے، جو سجود کی حالت میں ہے وہ سجود کی حالت میں ہے، وہ اس کی حالت ہے۔ جب یہ انسان اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو خدا اسے اجر و ثواب دیتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی ثنا کرتا ہے، اس پہ رحمتیں نازل کرتا ہے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ۔ دوسری حالت ممکن تھی مگر اس وقت یہ حالت اختیار کی گئی بخاطر خدا۔ اس لیے یہ 5 ہی حرکتیں ارباب سجود کے سجدوں کی علامتیں کہلائیں گی۔ چھٹی حرکت ہے کے نیچے ہے مگر وہ تشکیلی ہے، اعرابی نہیں ہے، اعرابی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات۔ ماشاءاللہ آپ حضرات اس قسم کی بحثیں بھی ذوق سے سماعت فرماتے ہیں۔ اب وہ جواب بھی دے دوں بس ایک جو، حالانکہ اس کا تو بہت تفصیلی جواب ہے۔ حروف کا جتنے حروف معانی ہیں ان کا تعلق ہی ہے، ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ رابط کی۔ رابط یعنی رابطہ پیدا کرنے والا۔ جو حروف معانی ہیں اکثر وہ یہ کام کرتے ہیں کہ 2 لفظوں کے درمیان میں آ کر، یا 2 اسموں کے درمیان میں آ کر، یا اسم اور فعل کے درمیان میں آ کر، یا 2 جملوں کے درمیان میں آ کر ایک کو دوسرے سے مربوط کرتے ہیں، ایک کو دوسرے سے مربوط کرتے ہیں۔ اب اس کا ایک سادہ سا جواب اس وقت یہ دے کے آگے بڑھ جاؤں کہ قرآن مجید اسم سے شروع نہیں ہوا، فعل سے شروع نہیں ہوا۔ قرآن مجید حکمت و بلاغت سمدی کا تقاضا یہ تھا، حکمت و بلاغت سرمدی کا تقاضا یہ تھا، چونکہ یہ پوری کتاب مخلوق کے اور خالق کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے آئی تھی، اور ربط بھی ایسا ربط کہ جو خالق کی طرف سے بندوں کے لیے استعانت کے لیے تھا، مدد کے لیے تھا۔ یہ ربط مدد کے لیے تھا، یہ لطف، یہ کرم امداد الہی کے طور پر تھی، اس لیے یہ بے سے شروع ہوا ہے، اس لیے کہ بے کے معانی میں سے ایک معنی استعانت کے ہیں، یعنی مدد، استعانت۔ بے جو آتا ہے وہ مدد کے لیے آتا ہے۔ بے کے ویسے یہ بھی بتا دوں، اس پر بھی آپ لطف کریں گے، وشت کریں گے، ایک حرف بے، ایک حرف با 14 معانی کے لیے آتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل۔ دیکھیے کہاں کہاں آپ کے ذوق کا سامان بکھرا ہوا ہے۔ ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ عربی نحو کی تفصیلی کتابیں پڑھیں، مغنی اللبیب پڑھیں اور دوسری کتابیں پڑھیں جو حروف معانی پر بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ایک حرف با، یہ بے جس کے نیچے زیر ہے، یہ ایک تنہا حرف 14 معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں ایک معنی استعانت کے ہیں۔ استعانت یعنی مدد، استعانت یعنی مدد۔ اور بھی حکمتیں ہیں مگر بس ان مجالس میں اس سے زیادہ بات کھول کے نہیں کی جا سکتی۔ سربستہ طور پر یہ سمجھیں کہ یہ لطف ربانی، امداد ربانی ہے مخلوقات کے حق میں، اور یہ قرآن پورا کا پورا ایک ربط ہے مخلوق اور خالق کے درمیان، معبود اور عبد کے درمیان۔ اس لیے یہ حرف با سے شروع ہوا، اور اگر تمام حقیقتوں کو ایک سربستہ انداز میں سمجھنا ہے تب بھی آپ کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ آپ کتنی بار سن چکے ہیں یہ حدیث، جو تمام صحف انبیاء اور کتب سماویہ میں ہے وہ سب قرآن میں ہے، جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو پورے سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو پورے بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور بائے بسم اللہ کی حقیقت باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔
اب بات کو آگے بڑھا دوں. آپ کا ذوق بھی بیدار ہے, فکر بھی بیدار ہے, قلب بھی بیدار ہے, سماعتیں بیدار ہیں, تو ایک فقرے میں بات آگے بڑھا دوں. یہ قرآن مجید ہے جو حرف با سے شروع ہوا ہے. حرف با بھی اور پورا قرآن بھی یہ گویا کہ حلقہ وصل ہے مخلوق کے اور خالق کے درمیان. با کمال یہاں وہی رہے گا کہ جو زندگی کی تمام بو قلمونیوں, تمام رنگینیوں کے باوجود, تمام تقاضوں کے باوجود, بحیثیت مخلوق جو اس جہان مادی کے تقاضے ہیں ان سب کے باوجود ایک حالت مستقل اپنے اندر یہ موجود رکھے. اس حالت کو حالت نہ رہنے دے, مقام بنا لے. حالت اسے کہتے ہیں کہ جو تھوڑی دیر کے لیے طاری ہوتی ہے پھر زائل ہو جاتی ہے. حالت پیدا ہوتی ہے, حال پیدا ہوتا ہے, زائل ہوتا ہے. حال کسے کہتے ہیں؟ ویسے عام معنی میں بھی حال کسے کہتے ہیں؟ اس زمانے کے کانٹیکسٹ میں حال کسے کہتے ہیں؟ ماضی جو گزر گیا, مستقبل جو آئے گا. یہ ماضی اور مستقبل کے درمیان میں حال کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ ابھی جو میں نے سانس لی وہ ماضی ہو گئی, جو سانس لوں گا وہ مستقبل ہے. مستقبل اور ماضی کے درمیان کتنی سی مہلت ہے جسے حال کہتے ہیں. تو حال کہتے ہی ہیں اس حقیقت کو جو مسلسل گزرتی رہے وہ حقیقت. حال ہمیشہ گزراں ہوتا ہے, لمحے حال گرفت میں نہیں آتا عموماً, اور جس کی گرفت میں آ جائے لمحے حال وہی وہ ہے جو اس حال کو مقام بنا دیتا ہے. اگر کوئی اپنے توحید پرستانہ حال کو مقام بنا دے, اگر کوئی خدا شناسی کے حال کو مقام بنا دے اور پھر اسی حال میں زندگی بسر کر دے, تو حقیقت میں تو وہ ہے جسے کہیں گے والصافات صفا کا ایک مصداق. امکانات کے تمام تقاضے اپنی جگہ, مادیات کے تمام تقاضے اپنی جگہ, تمام تضادات, تناقضات زندگی کے اپنی جگہ, اور ان سب تقاضوں, ان تمام تضادات, ان تمام تناقضات, ان تمام مادیات کے درمیان تقاضے بھی پورا کرتا رہے اور وہ خدا سے ربط بھی قائم رہے. یہ عام انسان کے لیے تو ممکن ہوتا نہیں. جس کے لیے یہ مقام متحقق ہو جائے, جس کے لیے یہ مقام متحقق ہو جائے, جس کے لیے کائنات گواہی دے کہ یہ سو رہے تھے تب بھی خدا کی خاطر, یہ جاگ رہے تھے تب بھی خدا کی خاطر, یہ تلوار چلا رہے تھے تب بھی خدا کی خاطر, انہوں نے صلح کی تب بھی خدا کی خاطر, انہوں نے کھانا تناول فرمایا تو خدا کی خاطر, سامنے سے روٹیاں اٹھا کے دے دی تو خدا کی خاطر, انہوں نے پانی پلایا تو خدا کی خاطر, پیاسے رہے تو خدا کی خاطر, کسی کو مسکرا کے دیکھا تو خدا کی خاطر, کسی کو غیظ کی نگاہ سے دیکھا تو خدا کی خاطر. اسی کو ہمارے علم کلام میں معصوم کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. ارے کسی کے پاس نہ ہوں گے معصوم تو میری کیا افسوس ہوتا ہے. آپ کے پاس نہیں ہے معصوم, نہ ہوں گے, ہمارے پاس ہیں معصوم, ہمیں ناز ہے کہ ہمارے پاس معصوم ہیں. کبھی کبھی مجھے یاد آ جاتے ہیں غالب ممبر پر, اس وقت بھی یاد آ رہے ہیں. میں خود غالب کے یہ اشعار ممبر پہ پڑھ چکا ہوں پہلے. غالب کے اردو دیوان میں, اب غالب کا نام مجھے ممبر پہ کیوں یاد آ جاتا ہے آپ کو کیا بتاؤں. غالب معرفت کی کس منزل پہ تھا, بڑا شاعر بھی تھا, بڑا فنکار تھا, بڑا مفکر تھا, بڑا صاحب ذوق تھا,
اور اس کے ہاں جو توحید شناسی کے نکات اس کے فارسی اشعار میں ہیں وہ بے پناہ ہیں، اور مقام عصمت کے تعلق سے اس کا جو وجدان ہے وہ بہت بالیدہ ہے۔ اردو کے دیوان میں تو صرف 2 قصیدے ہیں مولا علی کی شان میں، فارسی کی کلیات میں 12 قصیدے ہیں، توحیدیہ قصیدے، نعتیہ قصیدے، امام امیر المومنین کی شان میں قصیدہ، حضرت امام حسین کی شان میں قصیدہ، حضرت عباس کی شان میں قصیدہ، امام زمانہ کی شان میں قصیدہ۔ ہر قصیدے میں معارف کے دریا بہا دیے ہیں غالب نے، اور پھر جتنے رقت خیز، رقت انگیز نوحے لکھے ہیں غالب نے، نوحے لکھے ہیں غالب میں۔ فارسی زبان میں اس طرح نوحے غالب سے پہلے لکھے نہیں گئے تھے جیسے آقا حسین کے نوحے فارسی میں غالب نے لکھے ہیں۔ اس لیے میں منبر مجالس عزا میں غالب کا نام لے لیتا ہوں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو بھئی کرتے رہیں، مگر غالب کے دیوان اردو میں بھی فارسی کے اشعار گزارش کر سکتا ہوں، مگر اس وقت مجمع اردو والا ہے اس لیے اردو میں گفتگو ہو رہی ہے، چونکہ مجمع اردو والا اس لیے اردو میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اردو کے دیوان میں 2 قصیدے اور 1 سلام، اور وہ سلام بھی کیا عمدہ سلام ہے۔ جو لوگ کلاسیکی شاعری کا ذوق رکھتے ہیں، سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو تو پھر کہیں کہ کچھ اس سے سوا کہیں اس کو۔ سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو تو پھر کہیں کہ کچھ اس سے سوا کہیں اس کو۔ نہ بادشاہ نہ سلطان، یہ کیا ستائش ہے۔ نہ بادشاہ نہ سلطان، یہ کیا ستائش ہے۔ کہو کہ خامس آل عبا کہیں اس کو، کہو کہ خامس آل عبا کہیں اس کو، کہو کہ خامس آل عبا کہیں اس کو۔ بہت ہے پایہ گرد رہے حسین بلند، بہت ہے پایہ گرد رہے حسین بلند۔ بھئی ہم اور ہمارے جیسے نہ جانے کتنے آقا حسین کے سواری کے گھوڑے کی نعل میں لگی ہوئی خاک پر نثار ہو جائیں تب بھی حق بندگی اور حق زندگی ادا نہیں ہوگا۔ بہت ہے پایہ گرد رہے حسین بلند، بقدر فہم ہے گر کیمیا کہیں اس کو، بقدر فہم ہے گر کیمیا کہیں اس کو۔ ہر شعر ایک مقام سے ہے، مگر میں جہاں تک پہنچ رہا تھا وہ یہ شعر تھا، یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانی اگر ہم برا کہیں اس کو۔ ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ معرفت الہی کے ساتھ، محبت الہیہ کے ساتھ، حکم الہی پر ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لطف کے ساتھ، عنایت کے ساتھ، ایک لگاؤ کے ساتھ، پورے جذب کے ساتھ، پورے وجدان کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ قائم رہنا، ثبات قدم۔ موقع آ جائے کہیں بھی، فکری میدان ہو تو، فنی میدان ہو تو، تلوار کا میدان ہو تو، قلم کا میدان ہو تو، کوئی بھی مرحلہ ہو، کوئی بھی میں تہذیبی محاذ ہو، سیاسی محاذ ہو، اقتصادی محاذ ہو، کوئی بھی محاذ ہو، خدا کی خاطر، خدا کے احکام پر پورے شوق کے ساتھ ثابت قدم رہنا،
یہ ہے منظور نظر الہی. ایسی قوم بن جائے تو اس قوم کو کہتے ہیں امت قرآن، اور ایسی قوم بنانے والے کو کہتے ہیں امام حسین. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. یہ ثبات قدم بہت اہم چیز ہے. ثبات قدم، ثبات قدم. اور ثبات قدم کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ پھر یاد دلا دوں، دہرا دوں جملہ. ثبات قدم اصل یہاں سے پیدا ہوتا ہے. پنڈلیاں پتلی پتلی ہوں، کمزور ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہاں قوت کا سرچشمہ موجود ہے. دل میں اگر اللہ ہے، دل میں اگر اللہ کا نور ہے، دل میں اگر اللہ کی محبت ہے، دل میں اگر رسول اللہ کا مقام ہے، دل میں اگر آل رسول ہیں، تو آپ کے قدم بھی ڈگمگائیں گے نہیں. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. اور دل میں اللہ نہیں ہے، دل میں رسول نہیں ہے، دل میں اگر عطرت پیغمبر کا احترام اور ان کا مقام اور ان کی محبت نہیں آئے، تو بھی پھر دیکھ لیجئے. کسی میدان میں خود کو آزما کے دیکھ لیجئے. کسی میدان میں خود کو آزما کے دیکھ لیجئے. ممکن نہیں ہے کہ دل میں شک ہو اور انسان میدان میں ٹھہر جائے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمام مسلمان کلمہ گو اور تمام افراد بشر، تمام انسان، کوئی مسلکی مذہبی فرقہ وارانہ گفتگو نہیں ہے. گفتگو یہ کہ خدا کی خاطر صف بستہ ہو جاؤ، قدم میں اپنے ثبات قدم پیدا کرو. کیسا ثبات قدم؟ کیسی کہ وقت گزر گیا اور بات رہ گئی. کیسا کیسا ثبات قدم اور کیسا شوق، جان نثاری کا شوق. جان نثاری کا شوق اصحاب پیغمبر میں کتنا تھا. مگر اب میں کیا کروں بھائی، ممبر پر اس بحث میں انہی کا تو نام آئے گا جو جانثار مجھے نظر آئیں گے. جو جانثاری کر رہا ہوگا اسی کا تو نام آئے گا. جو جانثاری کے مرحلے میں نظر نہیں آئے گا، عافیت کوش ہوگا، عشرت پسند ہوگا، اس کا تو تذکرہ نہیں ہو سکتا. اب جان نثار کیسے تھے؟ ویسے تو ہر جنگ میں اور ہر مقام پر آپ دیکھ لیجئے پہچان ہو جاتی ہے. بس تاریخ کے کچھ ہی حقائق ہیں جنہیں متشابہ بنا دیا گیا، ورنہ اکثر تاریخ کے حقائق ایسے ہیں کہ جو ہیں علم نشرہ. لیکن اب سیاسی نیریٹیوز کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن جو حقیقتیں وہ آشکارا رہتی ہیں. جنگ بدر ہو یا جنگ احد، سب سے زیادہ جو قرآن مجید نے حوالہ دیا ہے، جنگ بدر کا حوالہ دیا، جنگ احد کا حوالہ دیا، جنگ احزاب کا تذکرہ قرآن میں ہے. اور جب تک ان جنگوں کا تذکرہ قرآن میں ہے تب تک ہماری زبان پر بھی رہے گا. کبھی کبھی اس طرح کے بھی اعتراضات آتے ہیں کہ بھائی جنگیں بہت سن چکے ہیں، اب کچھ اور سنائیے. میں تو کوشش کرتا ہوں بہت کچھ سنانے کی، مگر مجھ سے یہ مطالبہ نہ کیجئے کہ جنگیں بالکل نہ سناؤں، کیونکہ وہ بھی قرآن مجید میں ہے. اور ان جنگوں میں بھی اعتقادی، علمی، فکری مسائل ہیں، وہاں بھی اسرار و رموز ہیں. کسی جاہل کی جنگ نہیں ہے، شہر علم اور باب شہر علم کی جنگ ہے. جاہلوں کی جنگ تھوڑی ہے، سیاسیوں کی جنگ تھوڑی ہے، سرسریوں کی جنگ تھوڑی ہے. یہ جنگ شہر علم، خاتم النبیین، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
باب مدینۃ العلم، اور وہ جو رسول کے زیر پرچم جنہوں نے واقعاً تربیت پائی. تاریخ میں ایسے اصحاب کی کمی نہیں ہے کہ جنہوں نے حضور کے زیر پرچم تربیت پائی ہے. جان نثاری، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو سعید خدری، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری. اور رنگ و نسل کا بھی فرق نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی قریش کا ہو تو اچھا ہی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی قریش کے حلقے میں ہو تو قریشی بھی ہو. کون نیک گوہر ہے اور کون بد گوہر، یہ تو وہاں کھلے گا. اس لیے آپ دیکھیں کہ بلال حبشی صحابی ہیں، کیا عظیم صحابی، کیا عاشق رسول، کیا عاشق رسول تھے بلال، اور جان نثار، عاشق جان نثار، خدا کی قسم. اور حب رسول اور حب خدا پر ثبات قدم. جیسے ہی رسول کی آنکھیں بند ہوئیں، عشق کا عالم یہ تھا کہ اب میں اپنے حبیب، اپنے محبوب پیغمبر خدا کے علاوہ کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا. اور اب اس مدینے میں رہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، وحشت ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے. مدینہ چھوڑ دیا، دوسرے شہروں میں چلے گئے. یہ تھے بلال، یہ تھے محمد رسول اللہ پر جان نثار کرنے والے. بلال کی جنگیں ہیں، بلال کی خدمتیں. جنگ احد میں دونوں مناظر قرآن مجید میں ہیں. جو ثابت قدم رہے ان کا بھی تذکرہ ہے، اور جو ثابت قدم نہیں رہ پائے ان کا بھی تذکرہ ہے. اور قرآن میں جب تک ہے تو ہم کیسے مٹا دیں گے؟ جنگ احد بہت بڑی جنگ ہے جو ہمیشہ فکر انگیز رہے گی قیامت تک مسلمانوں کے لیے. اور جنگ احد کے فوراً بعد ایک ہے غزوہ حمراء الاسد. یہ سب اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ثبات قدم کیا ہوتا ہے، ثبات قدم کی آزمائشیں کیسے ہوتی ہیں، اور ثبات قدم کا انعام کیا ہوتا ہے. اب وقت بالکل ختم ہو گیا. اگر دوسری مجلسیں آس پاس نہ ہوتی تو شاید میں یہ کرتا کہ چلو بیان اپنا مکمل کروں. اس لیے ادھورا بیان، بالکل ادھورا بیان میں جسے کہیے کہ ختم کر رہا ہوں صرف ایک دو جملے کہہ کر. باقی آپ ریسرچ کیجئے گا، مطالعہ کیجئے گا، انشاءاللہ نتائج حاصل کیجئے گا. بہت سے لوگ میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے میدان احد میں، اور رسول کی جیتی ہوئی جنگ مسلمان نافرمانی کر کے رسول کی ہار گئے. اب یہ فرق تو رہے گا قیامت تک، رسول فاتح کا فاتح رہے گا، مسلمان مفتوح کے مفتوح بنے رہیں گے. جب بھی نافرمانی ہوگی تو نتیجہ یہی ہوگا. مسلمان اسلام فاتح ہے، پیغمبر اسلام فاتح ہیں. کوئی محاذ ایسا نہیں ہے جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ خاکم بدہن اور 100,000 بار خاکم بدہن. رسول خدا کے ہار جائیں، شکست ان کے نام کے ساتھ لکھی جائے، ممکن نہیں ہے. رسول کی جیتی ہوئی جنگ، مسلمان اپنی نافرمانی کی بنا پر ہار گئے اور بہت پھر زخم اٹھائے، شہید ہوئے، قتل ہوئے، زخم اٹھائے. پیغمبر زخمی ہو گئے، پیغمبر زخمی ہوئے، امیر المومنین زخمی ہوئے. دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت علی ابن ابی طالب دشمنوں کو ہٹا رہے تھے. جبرائیل آئے اور ان کا یا رسول اللہ ذرا دیکھیے تو علی آپ کے اوپر کیسی جافشانی کر رہے ہیں، کس طرح جان نثار کر رہے ہیں.
تو رسول نے فرمایا کیوں نہ ہو، علی میرا مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اچھا یہ اعزاز ایسا تھا کہ فوراً جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ وَأَنَا مِنْكُمَا، اور میں آپ دونوں سے ہوں۔ امیر المومنین سر سے پیر تک زخمی ہوئے ہیں جنگ احد میں، رسول اللہ زخمی ہوئے ہیں، اور آپ کا روح مبارک لہو سے تر ہو گیا تھا، سر مبارک پہ جو خود تھا وہ خود کی کڑیاں یہاں چہرے پہ دھس گئی تھیں، لہو بہہ رہا تھا۔ اور دیگر اصحاب جو حضور کے ساتھ لڑ رہے تھے وہ کتنے زخمی ہوئے ہوں گے۔ ادھر جنگ ختم ہوئی اور فوراً قرآن مجید میں آیت موجود ہے، آیت نازل ہوئی یا رسول اللہ یہ جو قریش کی فوج، مکے کی فوج، کفار و مشرکین کی فوج آپ کو چھوڑ کر مکے واپس جا رہی ہے، آپ اس کا پیچھا کریں، آپ اس کے پیچھے جائیں اور پھر جنگ کریں ان سے۔ اور دیکھیے ساتھ میں صرف وہ جائیں گے جو اس جنگ میں زخمی ہو چکے ہیں، جو اس جنگ میں موجود رہے، جنہوں نے میدان نہیں چھوڑا، بس وہ جائیں گے۔ جو میدان چھوڑ کر چلے گئے وہ اگر آنا بھی چاہیں تو ساتھ نہ لے جائیے گا۔ قرآن کی آیت، قرآن مجید ہے، قرآن مجید۔ اور اس کے بعد جو لوگ زخمی ہیں، تھکے ہوئے ہیں، چور ہیں، ابھی یعنی زخم تازہ ہے، اعلان کر دیا رسول نے، آیت پڑھ کے سنا دی۔ اور یہاں دوہری آزمائش ہوئی، ایک طرف تو خود زخمی ہیں، دوسری طرف کچھ لوگ اور آ گئے اور وہ ان زخمیوں کو ڈرانے لگے، بھائی بہت بھیڑ ہے، بہت مجمع لوگوں نے اکٹھا کر لیا ہے تم لوگوں کے لیے، ذرا خیال رکھنا، ڈرو ڈرو، ڈرا رہے ہیں۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا فاخشوهم، آیت عرض کر رہا ہوں، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لوگوں نے آ کر کہا، ڈرایا کہ سہم جائیں، کہا خوف کرو، لوگ تمہارے لیے جمع ہیں، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، ثبات قدم کی یہ شان تھی، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے خدا کافی ہے۔ اب یہاں پر روایتیں مختلف ہیں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے یہ جملہ کہا تھا کہ ہمارے لیے خدا کافی یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سب سے پہلے جس نے کہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی تھی۔ تو مولا نے فرمایا، اور وہ جملہ اتنا حسین تھا کہ وہ قرآن میں درج ہو گیا، وہ قرآن مجید میں درج ہو گیا۔ بعض روایتوں میں کہ نہیں، دوسرے صحابہ تھے، ہوں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جو بھی تھا وہ جو علی کے ساتھ تھا وہ جو نبی کے ساتھ تھا۔ قرآن ہے، قرآن، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا فاخشوهم، ارے لوگ تمہارے لیے جمع ہیں، وہاں اکٹھا ہیں، ڈرو۔ یہ جملہ سن کے، یہ تخویف سن کے فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ اچھا یقیناً یہ اصحاب کے لیے ہے، علی کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ اب اصحاب کی تعریف سنو اور مجھ سے سنو۔ علی تو کہہ چکے ہیں نا، لو کشف الغطاء مزددت یقینا، پردے ہٹ جائیں تو میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ علی وہ ہیں جن کے لیے پیغمبر نے کہا علی کل ایمان ہے، کل میں اضافہ نہیں ہوتا۔
یہ علی کے زیر پرچم پیغمبر کی صحبت میں تربیت پانے والوں کی صدائے حال ہے، جسے قرآن کہہ رہا ہے فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اور ان سب نے ایک زبان کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، خدا ہمارے لیے کافی۔ یہ ہے ثبات قدم، بس گفتگو تمام۔ اور بھی آیتیں ہیں قرآن مجید میں، مگر میری عادت نہیں ہے کہ میں ایک کے بعد ایک صرف آیتیں عرض کر دوں آپ کے سامنے اور اس کا مطلب، مفہوم، ترجمہ، اسرار و رموز بیان نہ کروں۔ یہ میری عادت نہیں ہے، یہ میرا اسلوب نہیں ہے۔ تو بہرحال کسی ایک لفظ پہ بھی ٹھہر جاتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ اس لفظ سے جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے وہ آپ تک منتقل کروں۔ اب دھیرے دھیرے اصحاب کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، کیسے کیسے اصحاب تھے۔ ان اصحاب میں ایک حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری تھے۔ اس وقت کل بھی تقریباً اختتام مجلس پر حضرت جابر کا تذکرہ آیا تھا، اور آج بھی اتنی تمہید ضروری تھی، سوال کا جواب دینا ضروری تھا۔ اب کس جز کو میں حذف کر سکتا تھا؟ اور یہ تمام گفتگو وہ ہے جو ہمیں اور آپ کو یہ درس دے رہی ہے کہ ہم کسی بھی ظرف زمان و مکان میں ہوں، ہمیں اپنا ایمان عزیز ہونا چاہیے، ہمیں اپنے یقین کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں ثبات قدم کے ساتھ رہنا چاہیے اور منتشر نہیں رہنا چاہیے، کندھے سے کندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر، شانے سے شانہ ملا کر، بازو سے بازو ملا کر، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر صف بستہ خدا کی راہ میں ہونا چاہیے۔ جناب جابر اس وقت کم سن تھے، یعنی نوجوان، کہولت کی منزل تک نہیں پہنچے تھے، شباب کا عالم تھا، نوجوان تھے جناب جابر۔ ان کے والد بزرگ تھے، جناب جابر کی 9 بہنیں تھیں، جوان بہنیں۔ تو جب ان کے والد کہیں جاتے تھے، ان میں شوق تھا کہ ہم بھی جائیں جنگ کرنے کے لیے۔ والد کہتے تھے بہنوں کا خیال کون رکھے گا، اور یہ سر جھکا کے گھر میں چلے آتے تھے۔ شوق ہے، ذوق ہے، شجاعت ہے، عشق خدا ہے، عشق رسول ہے، مگر باپ کا حکم کہ گھر میں رہو، گھر والوں کا خیال رکھنا، بہنیں ہیں گھر میں، بھائیوں بہنوں کا خیال رکھنا۔ میں سمجھتا ہوں ممبر سے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، جوانوں عزیزوں بہنوں کا خیال رکھنا۔ یہ روایت 9 بہنیں تھیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی۔ بابا کہتے تھے کہ گھر میں رہو، بہنوں کا خیال رکھنا۔ اب جب جنگ احد میں یہ شریک نہیں ہوئے، بعض کہتے ہیں شریک ہوئے، بعض کہتے ہیں شریک نہیں ہوئے، یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا یہ مجھے معلوم ہے، اس کا حل بھی معلوم ہے، اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب بدر میں شریک نہیں تھے اور احد میں شریک نہیں تھے، لیکن اس طرح شریک ہو گئے کہ احد کے بعد فوراً جو اللہ کا حکم آیا، اے رسول پھر جائیے دشمنوں کو ذرا اچھی طرح سے جواب دیجئے، اور ان کو ساتھ لے کے جائیے گا جو آپ کے ساتھ تھے میدان میں، حالانکہ ان کے اوپر زخم ہے، حالانکہ وہ مصیبت جھیل چکے ہیں، مگر بس انہی کو لے جائیے گا۔ اب جابر اس گروہ میں شامل نہیں تھے، مگر آئے رسول کے پاس، یا رسول اللہ مجھے جانا ہے، مجھے لے چلیے۔ کہ بھئی ایک تو یہ کہ تم پہلے سے نہیں تھے شریک، تمہارے بابا اجازت نہیں دے رہے، مگر انہوں نے اس انداز سے حضور سے درخواست کی اور کہا میں تو کب سے تڑپ رہا ہوں آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے اور شہادت حاصل کرنے کے لیے، لیکن میرے بابا مجھے اجازت نہیں دیتے۔ اس طرح گفتگو کی ہے دل سوزی کے ساتھ، جذب و شوق کے ساتھ، کہ حضور نے اجازت دی اور اپنے ساتھ لے گئے جنگ پر۔ اور اس کے بعد سے بہت سے غزوات اور بہت سے سرایا میں جابر ابن عبداللہ انصاری نے شرکت کی، جبکہ جابر صرف بہادر ہی نہیں تھے، صرف جنگ کرنے ہی کا ذوق نہیں تھا، عالم بھی تھے، طلب علم کا ذوق بھی تھا، حضور کی بہت سی حدیثیں بڑی توجہ سے جمع کی تھیں،
اور اسی لیے حضور کے بعد مسجد نبوی میں ایک کرسی لگا کر جابر ابن عبداللہ انصاری بھی حدیث کا درس کہا کرتے تھے. نہ جانے کتنے تھے جنہوں نے ان سے حدیث حاصل کی، لیکن ایک طرف علمی ذوق تھا اور ایک طرف جہاد کا ذوق تھا. چنانچہ پیغمبر کے بعد بھی یہ ذوق زندہ رہا اور میدان صفین میں جابر ابن عبداللہ انصاری علی کے زیر پرچم نظر آئے. یہ ہے جابر. جابر صرف کسی بوڑھے ایسے انسان کا نام نہیں ہے کہ جس نے صرف حدیثیں بیان کی ہوں. حدیثیں بھی بیان کی، باقاعدہ ایک یعنی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ایک شخص کا نام نہیں، ایک پورے مدرسے کا نام تھا. جابر ابن عبداللہ انصاری، اللہ نے جتنا انہیں شوق تھا جنگ کرنے کا اتنا ہی انہیں عمر میں اضافہ فرمایا. بعض روایتوں میں ہے کہ سن 72 یا 71 ہجری میں وفات پائی، بعض میں ہے کہ 77 میں وفات پائی، یعنی تقریباً 94-95 برس کی طویل عمر پائی. اور تبھی تو صفین میں تو شریک ہوئے، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ اس کے بعد دونوں آنکھیں باقی نہیں رہ گئی تھیں. تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری شوق رکھنے کے باوجود کربلا میں شریک جہاد نہ ہو سکے. بس ربط مصائب کے لیے جملہ کافی ہے کہ جابر عاشور کے دن تو نہیں آ سکے، لیکن 40 پر کربلا پہنچ گئے تھے. یہ وہی جابر ہیں، حدیث قصہ سے لے کر حدیث 40 تک، اور جنگ احد اور جنگ حمراء الاسد سے لے کر جنگ صفین تک. جناب جابر کی مجاہدانہ زندگی بھی اور عالمانہ زندگی بھی، محدثانہ زندگی بھی بہت عظیم الشان ہے. جابر بوڑھے تھے، نہیں آ سکے، لیکن کربلا میں اور بہت سے ایسے اصحاب تھے جن کا تاریخ میں سنہری حرفوں میں نام لکھا ہوا ہے. آج آپ کے ہاں یہ جوان خراج عقیدت پیش کریں گے اور کچھ اصحاب کے تابوت کی شبیہیں نکالیں گے. یہ وہ اصحاب ہیں جو اس لائق ہیں، مستحق ہیں اس احترام کے، اس اجلال کے، اس اکرام کے کہ ان کے بھی تابوت کی شبیہ برآمد کی جائے. ان میں سے ہر شخص قیامت تک پورے عالم بشری کے لیے ایک نمونہ عمل ہے. حر، اس کا اپنا ایک مقام. زہیر قین، ان کا اپنا ایک مقام. حبیب ابن مظاہر، ان کا اپنا ایک مقام. سعید، ان کا اپنا ایک مقام. ان میں سے ہر شخصیت، اصحاب امام حسین میں سے ہر شخصیت ایک مستقل گفتگو چاہتی ہے، لیکن پہلے عشرے میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی، چونکہ اہل بیت اطہار کا بھی تذکرہ ہے، چونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے جگر گوشوں کے مصائب بھی بیان کرنے ہیں. اس لیے یہ 10 دن ہمارے نوحہ بکا کے لیے کافی نہیں ہوتے. آج مگر میں ایک ایسے صحابی کا ذرا تفصیل سے ذکر کر دوں. تفصیل یعنی اب 2-4 فقرے بس، اس سے زیادہ نہیں. ایک صحابی ہے جس کا نام ہے انس ابن حارث اسدی. آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ جتنے علم رجال میں مستند مراجع ہیں، یعنی جتنے سورسز اور ریسورسز ہیں صف اول کے اولین مراجع، سب میں اس صحابی پیغمبر کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہ حضور کے صحابی تھے، حضور کے صحابی. اور ان سے یہ روایت ہمارے علماء اہل سنت والجماعت نے یہ روایت بڑے اہتمام سے نقل کی ہے کہ حضرت انس ابن حارث کاہلی اسدی نے فرمایا کہ میں بیٹھا تھا رسول کے پاس، حسین آ گئے. حضور نے حسین کو اپنے زانوں پہ بٹھایا اور اس کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور آپ نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے تمام اصحاب سے کہا ان ابنی ھذا یقتل بارض یقال لها کربلا فمن شہد منکم فلینصر. دیکھو میرا یہ بیٹا ایک ایسی سرزمین پر قتل کیا جائے گا جس سرزمین کا نام کربلا ہے. یہ میرا بیٹا ایسی سرزمین پر قتل کیا جائے گا جس کا نام کربلا ہے. تم میں سے جو اس زمانے میں موجود ہو اس پر لازم ہے کہ اس کی نصرت کرے. یہ حدیث موجود ہے، صحیح السند کتابوں میں موجود ہے.
یہ حدیث تنہا کافی ہے ان بد ذوقوں کو سمجھانے کے لیے جو بحث کرتے ہیں کہ آیا حسین حق پر تھے یا نہیں۔ رسول نے حسین کی نصرت کے لیے کہا تھا، کیا رسول کسی ایسی ذات کے لیے نصرت کے لیے کہیں گے جو حق پر نہ ہو؟ اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں تم میں سے جو اس وقت تک رہے وہ اس کی نصرت کرے۔ اب بعض کتاب، یہ ہر کتاب میں نہیں ہے، دیکھیے کسی ایک کا تذکرہ پڑھنے کے لیے کم سے کم سینکڑوں کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ کچھ تذکرہ یہاں ہوتا ہے، کچھ وہاں ہوتا ہے، کچھ وہاں ہوتا ہے، جو حوالہ چاہیے ہو جسے اس فقیر سے لے لے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ یہ جناب انس ابن حارث بعد پیغمبر اور بعد امیر المؤمنین، بعد پیغمبر مدینے سے آ گئے کوفے، اور بعد امیر المؤمنین کوفہ ترک کر کے آ گئے کربلا۔ یہ خود ایک بے آب و گیاہ میدان کربلا میں اس وقت ایک چھوٹا سا خیمہ لگا کے رہتے تھے، اور جب امام حسین کا قافلہ 2 محرم کو پہنچا ہے اور امام نے ایک ایک سے پوچھا ہے کہ اس زمین کا نام کیا ہے، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کہا شط فرات، سب مختلف نام بتا رہے تھے۔ آخر میں یہ اپنے خیمے سے نکلے، قریب آئے، کہا یہ کس کا قافلہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حسین ابن علی مدینے سے آئے ہیں۔ قریب گئے، امام نے انہیں دیکھا، کہا اس زمین کا کیا نام ہے؟ کہا فرزند رسول کربلا یہی ہے۔ یہ کربلا بتانے والے یہ انس تھے، اس لیے کہ جان نثاری کے لیے پہلے سے آ گئے تھے۔ آقا حسین اترے، وہ آپ سنتے رہتے ہیں، محرم کی 10ویں آئی۔ اس شخص کا انداز معلوم ہے، یہ بھویں جو ہیں لٹک گئی تھیں آنکھوں پر، یہ تاریخ میں ہے، تاریخ میں کمر خمیدہ تھی، چونکہ بھویں لٹک گئی تھیں تو نظر نہیں آتا تھا۔ جب روز عاشوراء دن بلند ہوا تو یہ ایک نیزہ، ایک پٹکا، ایک رومال، ایک تلوار لے کے آئے اور پہلے اصحاب حسینی کے پاس آئے۔ اب مجھے نہیں معلوم حضرت زہیر تھے یا حضرت ہلال ابن نافع تھے یا جون تھے، کون تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ رومال لے لو اور یہ میری بھویں ایسے اوپر اٹھا کے ذرا میرا رومال باندھ دو تاکہ آنکھیں کھل جائیں اور میں دیکھ سکوں۔ رومال باندھا، نیزہ دیا، کہا یہ میری پیٹھ سے لگا کے اس طرح باندھ دو کہ میں سیدھا کھڑا ہو سکوں۔ اس کے بعد تلوار ہاتھ میں لی اور آقا حسین کے پاس آئے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول میں تو نہ جانے کب سے یہاں خیمہ لگا کے بیٹھا ہوں، آپ کی نصرت کے لیے مجھے منع نہ کیجیے گا، اجازت دے دیجیے۔ آپ گریہ کریں گے صرف یہ سن کر۔ آقا حسین نے نظریں اٹھائیں اور جب انس ابن کاہل کو اس طرح سے دیکھا ہے تو آقا حسین کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ آقا حسین کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، حسین رو رہے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ انس جاؤ، خدا حافظ، اللہ تمہارا نذرانہ جاں قبول کرے۔ انس گئے اور اس بڑھاپے میں بھی ایک شجاع کی طرح بے پناہ جنگ کی، کئی دشمنوں کو تہہ تیغ کیا، لیکن عمر کے تقاضے اور دھوپ کی شدت، کربلا کا میدان، کب تک یہ بوڑھا جہاد کرتا؟ حلقہ کر کے یزیدیوں نے ہر طرف سے حملہ شروع کیا، اتنے زخمی ہوئے کہ زمین پر آئے تو پھر کہا یا ابن رسول اللہ علیک منی السلام، یا ابا عبداللہ علیک منی السلام، اے فرزند رسول، اے ابو عبداللہ الحسین، آپ پر میرا سلام ہو۔ تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا، چشم فلک نے ملاحظہ فرمایا کہ حسین تیزی کے ساتھ اپنے نانا کے صحابی کے لاشے پہ پہنچے
اور ان کی زلفوں سے گرد و غبار کو صاف کیا، سر لیا اپنے زانوں پہ رکھا اور اپنا رخسار جناب انس پہ رکھ کر گریا شروع کیا۔ یہ انداز ہر ایک کے ساتھ نہیں اختیار کیا ہے، خاص اصحاب ہیں، خاص اصحاب جن کو حسین نے اس انداز سے گویا حسین نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پروردگار ہی جانتا ہے ان اصحاب کے کیا درجات ہیں، کیا مراتب ہیں۔ پروردگار ہمارے جوانوں میں ان تذکروں سے وہ جوش، وہ جذبہ، وہ ثبات قدم پیدا کر دے کہ یہ آج امت حسین میں شامل ہو جائیں، امت قرآن میں شامل ہو جائیں۔ پروردگار ہمارے سروں پر علماء اعلام کا سایہ برقرار رکھ، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا سایہ برقرار رہے، آیت اللہ العظمیٰ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنئی کا بھی سایہ برقرار رہے۔ ماتم حسین۔